فرمایا کہ یہ فرض نمازوں کے بعد جو نوافل پڑھتے ہیں یہ کس نے اس میں نمازوں میں شامل کر دیے، کہاں سے ثابت ہیں؟ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو دیکھیں یہ نوافل جو ہیں یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا کبھی منقول ہوتا ہے اگرچہ کبھی کبھار، یا صحابہ کرام علیہم رضوان سے منقول ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کا معمول بنایا۔ تو چونکہ اکثر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو اپناتے تھے، اتباع کرتے تھے، آپ کے طریق کو اپنانا ان کے لیے بہت ہی محبوب تھا، تو گمان ہوتا ہے کہ یہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اپنایا۔ اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تو بہرحال صحابہ کرام نے کچھ چیزیں اختیار کیں، اور یقینی سی بات ہے کہ ان کا اختیار کرنا رضائے الہی کا سبب بنتا ہے، تو اس وجہ سے اگر اختیار کر لی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یوں فقہا ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں ایسی کوئی چیز عشاء کے ساتھ محسوس ہوئی تو اس کو عشاء کے ساتھ ایڈ کر دیا۔ تو یہ نوافل جو ہوتے ہیں، نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد شے، تو ہمارے لیے جو ادائیگی لازم ہے وہ فرض اور واجب کی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نفل کا مطلب ہی زائد شے ہے، تو وہ اس سے زائد ہے۔ مطالبہ فرض یا واجب کا ہے، نفل کا نہیں ہوتا، لہٰذا اگر پڑھنا چاہیں بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی نہ پڑھے، سستی کر کے چھوڑنے کی عادت بنا لے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن بہرحال حکم شرعی ہوتا ہے۔ یہی سنت غیر مؤکدہ کا حکم ہوتا ہے کہ اگر کوئی سنت غیر مؤکدہ کے ترک کی عادت بھی بنا لے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس لیے پیرنٹس سے میری گزارش ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے نماز کی طرف آنے میں سستی محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ سنن غیر مؤکدہ یا نوافل کو کہہ دیں کہ چلو نہ پڑھو، اب تو مختصر ہوگی نماز پڑھ لو، اور ان کو ترغیب حاصل ہوتی ہے تو ان کو پڑھنے دیا جائے۔ یہ نہیں کہ اگر عشاء کے 17 آپ کے ذہن کے اندر ہیں تو 17 رکعتیں پڑھنی ہوں گی، اور نہیں پڑھیں گے تو آپ سختی کریں گے، جس سے بچے بعض اوقات کوفت اور بیزاریت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عشاء سے پہلے کی 4 سنن اور آگے کی 2 نوافل 8 رکعتیں اگر عشاء کی نکال دیں، یعنی نوافل اور سنن غیر مؤکدہ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگرچہ میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کریں نہ، ترغیبی میرا یہ کلام ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے ہماری بہنیں بعض اوقات صرف 17 رکعتوں کو ذہن میں رکھ کر سارا دن، چونکہ کام زیادہ ہوتا ہے، مہمان آگے، وہ کہتے بھی مجھ سے نہیں پڑھی جائیں گی، وہ سو ہی جاتی ہیں۔ ایسی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ غیر مؤکدہ نوافل چھوڑ دیں، باقی تو جو ہے وہ کر لیں۔ سنن یعنی فرض ہے، پھر سنن مؤکدہ اور وتر 3 رکعت، ان کو ادا کر لیں، کم از کم یہ کر لیں۔ جب آپ یہ نفس سے کہیں گے کہ چلو اتنا کر لو تو وہ راضی ہو جاتا ہے، اس لیے حکمت کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک میں تھا کہ اگر منہ میں کوئی اسمیل وغیرہ پیدا ہو جائے تو درود پاک پڑھنا اور ذکر الہی کرنا کیسا؟ پھر انہوں نے کہا کہ بعض لوگ گٹکے اور سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں، پھر جب وہ درود پاک یا ذکر کرنے لگیں تو کلی کر لیتے ہیں، لیکن کلی کرنے سے بھی منہ کی اسمیل نہیں جاتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ بالکل کلی کافی نہیں ہوگی، اور ایسی حالت میں ذکر کرنا یہ خلاف سنت ہوتا ہے، مکروہ ہوتا ہے، اور اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے جس کے منہ میں واقعی اسمیل پیدا ہو جائے سگریٹ وغیرہ کی وجہ سے، صرف کلی نہیں بلکہ مسواک، پہلے زمانے میں مسواک تھی، آج آپ پیسٹ وغیرہ کریں، اچھی طریقے سے مسواک بھی کریں سنت کی نیت سے، اور اس کے بعد برش وغیرہ سے اچھی طرح پیسٹ کریں تاکہ منہ کی اسمیل ختم ہو، اس کے بعد ذکر الہی کریں۔ بعض تو نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، آپ اندازہ کریں، اور ان کے منہ سے اتنی اسمیل، اور وہ چونکہ سگریٹیں پیتے ہیں تو چہرے پر ادھر ادھر وہ دھواں آ کے قریب سے گزر جائے تو سگریٹ کی اسمیل آتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ایسے اشخاص کو تو مسجد سے دور رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لہسن یا پیاز میں سے کچھ کھایا وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے، یعنی جب تک اسمیل دور نہ کرے یہاں پر نہ آئے۔ تو یہ صرف لہسن پیاز کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ ہر وہ چیز کہ اور بلکہ حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ صرف لہسن پیاز کے ساتھ چیز مقید نہیں ہے، ہر وہ چیز کو جو اسمیل اور گندگی پیدا کرے اس کو دور کریں۔ اور ہمارا تو مشورہ سگریٹ چھوڑ ہی دیں، بہت اچھا ہے، گٹکے چھوڑ دیں، اور خدا نخواستہ اگر یہ عادت پختہ نہیں تو کم از کم جب آپ نماز پڑھنے لگیں، قرآن پاک کی تلاوت یا خاص کوئی وظیفہ پڑھنے لگیں، اچھی طریقے سے منہ کی اسمیل دور کر کے پھر ہی پڑھیں، یہ بہتر ہے۔